اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذریة من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا وقضینا الى بنی اسرائیل فی الكتاب لتفسدن فی الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء بعد أولاهما بعثنا عليهم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء بعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ آیت نمبر 3، کون تھے وہ بنی اسرائیل؟ اس کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، ان لوگوں کی ذریت میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ حمل کیا تھا، یعنی کشتی میں ان کو ہم نے بچا لیا تھا اس طوفان سے، انہی کی اولاد میں سے یہ بنی اسرائیل تھے۔ اور پھر جب حضرت نوح کا نام آیا تو فوراً اللہ نے اپنے اس بندے کی تعریف کے بھی کلمات ادا کر دیے، فرمایا انہو کان عبدا شکورا، یقیناً وہ یعنی نوح ایک ایسا بندہ تھا انتہائی شکر گزار، اللہ کا شکر گزار بندہ تھا حضرت نوح۔ آیت نمبر 4، وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو، قضینا اصل میں کہتے ہیں فیصلہ صادر کر دینا یا فیصلے کا اعلان کر دینا، ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اعلان کر دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ تم لوگ حتماً 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، یعنی بنی اسرائیل کی قوم یہ 2 مرتبہ فساد کریں گے۔ اگر ویسے آپ بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں تو فسادوں سے بھری پڑی، لیکن گویا 2 فساد، 2 ان کی سرکشیاں وہ باقیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہذا اللہ صرف 2 کا ذکر فرما رہا ہے، ورنہ اللہ نے بنی اسرائیل کی کتنی سرکشیاں تو خود قرآن میں بتا دی، لیکن گویا یہ 2 جو ہیں یہ دوسریوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی سطح کی، بڑے لیول کی، کہ تم یقیناً زمین میں 2 مرتبہ فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور یقیناً تم بہت بڑی سرکشی دکھاؤ گے۔ علو
بلندی کو کہتے ہیں، لیکن سرکشی کو بھی علو کہتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون کی قوم کو انہم کانوا قوما عالین، فرعون کی قوم عالین تھے، عین الف لام یہ نون، یعنی بہت اونچے تھے، بڑے اچھے تھے، اللہ تعریف کر رہا ہے؟ نہیں، فرعون کی قوم بڑے سرکش لوگ، عالین۔ ان فرعون علا فی الارض، یہ علا عین لام الف یہ وہی علو والا، فرعون زمین میں سرکش ہو گیا تھا، چونکہ جو سرکشی کرتا ہے، سرکشی سر جھکانے کا الٹ ہے، بجائے اللہ کے سامنے سر جھکانے کے سر اٹھا لے۔ بغاوت اور سرکشی اور نافرمانی کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی استعمال کیا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے اور ضرور بڑی طغیانی یعنی سرکشی دکھاؤ گے۔ آیت نمبر 4 میں قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو بتا دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یعنی اپنے علم سے انہیں آئندہ کی خبر دے دی تھی۔ کتاب سے مراد ابھی یہ قرآن کا نازل ہونا نہیں، آپ کو پتہ ہے کتاب قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر مختلف چیزیں اس سے مراد ہوئیں۔ ویسے تو کتاب کا معنی ہے لکھی گئی چیز، لیکن کتاب کبھی تورات کے لیے آیا ہے، کتاب کبھی انجیل کے لیے آیا ہے، اور حضرت یحییٰ کے لیے بھی آیا ہے، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اور تحقیق یہ ہے کہ حضرت یحییٰ پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی۔ اسی طرح قرآن کو ظاہر ہے کتاب کہا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے جو کتابیں نازل کی ہیں ان سب کے لیے کتاب کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے، اور حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم، اس کے لیے لوح محفوظ، اس کے لیے ام الکتاب یہ الفاظ بھی استعمال کیے۔ ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل، اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کا دین بنیادی طور پر ایک ہی دین ہے۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ، اے رسول ہم آپ کی طرف اسی طرح وحی کر رہے ہیں جس طرح ہم نے نوح کی طرف کی تھی۔ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مریم، یا فرمایا شرع لکم، سورہ شورى میں ہے، شرع لکم من الدین، اللہ نے تمہارے لیے ایسے دین کو قانون قرار دیا ہے، شریعت قرار دیا ہے، ما وصى به نوحا، جس کی وصیت نوح کو کی تھی اللہ نے، والذی اوحینا الیک، اور وہ جو اے رسول ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں، وما وصینا به موسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور وہی کہ جو ہم نے موسیٰ کو وصیت کی تھی اور جو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو وصیت کی تھی۔ اسی لیے قرآن مجید تمام انبیاء کی امت کو امت واحدہ قرار دیتا ہے۔ ہمارا تضاد دیکھیے فکروں کا کہ ہم ایک امت کو بھی ہمیں ٹکڑے کم لگتے ہیں، ہر روز ایک نیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اختلافات کر کے، جبکہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی تمام انبیاء کی امتوں کو در حقیقت ایک امت سمجھتا ہے۔ کیوں ایک امت؟ امت کسے کہتے ہیں؟ امت ایسے گروہ کو کہتے ہیں جنہیں کوئی ایک چیز یونائٹ کر رہی ہو، متحد کر رہی ہو، ان میں کامن ہو، اور تمام آسمانی ادیان جنہیں ہم ادیان کہتے ہیں، اصل میں اللہ کہتا ہے ایک ہی دین ہے۔ تو ہاں زمانے کے ساتھ ساتھ جس طرح اپ گریڈ ہوتی ہے کوئی چیز، انسانوں کی عقل اور شعور جس زمانے میں جس مقام پہ ہوتی تھی
تو ان کے لیول کے مطابق اللہ کا جسے کہتے ہیں اگلا نبی آتا تھا اور وہ ان کو اپ گریڈڈ ورژن جو ہے وہ دیتا تھا. بنیاد ایک ہی ہوتی تھی. جیسے ابھی گزرا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی اور اس کا خلاصہ کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. کہ خلاصہ ساری تعلیمات کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ، کیونکہ سب سے بڑی جو جنگ ہے دین کی، انبیاء کی، وہ کس کے ساتھ ہے؟ شرک کے ساتھ ہے. بہانے سے لوگوں کو پتہ نہیں کیوں اکیلا اللہ پسند نہیں آتا، تو وہ بہانے سے کبھی فرشتوں کو، کبھی سورج کو، کبھی چاند کو، کبھی کسی ستارے کو، کبھی حضرت عیسیٰ کو، کبھی مثلا مولا علی کو، کبھی ائمہ کو، اللہ کے بارے میں، ان ہستیوں کے بارے میں غلو کرتے. یہ کامن بیماری موجود ہے، اور وہ خبردار کرنے والے خبردار کر کے گئے اس کے بارے میں کہ جیسے بغض رکھنے والا یا مقصر اہل بیت کی شان کو کم کرنے والا جس طرح وہ ہلاک ہے، اسی طرح محبت میں بھی حد سے بڑھنے والا وہ بھی ہلاک ہے. اس کے لیے کوئی کنسیشن کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اگر آپ روایات اہل بیت اطہار دیکھیں جو کتابوں میں موجود ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت اطہار نے زیادہ خلاف بولا ہے غالیوں کے. ابھی چونکہ یہ قرآن مجید کا درس ہے، میرے پاس ایک پوری کلیکشن موجود ہے غلو کے خلاف، اور اگر آپ وہ روایات سنیں تو ایک دفعہ تو آپ کہیں گے بھی یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے کرنا ہوتا وہ پھر تعویلیں کر لیتے. آیات قرآن آ گئی اس کی تعویل کر لی، روایت آ گئی اس کی تعویل کری تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے. لیکن جو دین کے بارے میں بندہ سنجیدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سنجیدگی کی وجہ سے اس کو بالآخر دکھا دیتا ہے. جو آیات قرآن کو سنجیدہ لے، خود سے دیکھے، خود سے ٹائم دے، اور آیات کے ذیل میں مثلا روایات محمد و آل محمد کو دیکھے. تو یہاں پر جو کتاب قرار دی گئی، یہ خداوند عالم نے یعنی اپنے قانون کی کتاب میں ان کے لیے واضح کر دیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد کرو گے، بڑی سرکشی کرو گے. اب یہ 2 جو سرکشیاں ہیں اس کے بارے میں جو صاحبان تحقیق ہیں، جنہوں نے ان کی تاریخ میں تحقیق کی ہے، جو واقعات بنی اسرائیل کے پیش آئے ہیں، تو اختلاف آراء رکھتے ہیں کہ پہلا فساد کون سا فساد ہے اور دوسرا فساد کون سا فساد ہے. آیا دونوں ہو چکے، یا یہ کہ دوسرا وہ ہے جو یہ اب کر رہے ہیں؟ یعنی جو یہودی ہیں، مثلا ہم کہیں زائونسٹ، کہ جو انہوں نے ظلم اور بربریت کا بازار گرم کیا ہوا ہے، یہ والا فساد مراد ہے، یا یہ کہ نہیں وہ دونوں فساد جو انہوں نے کرنے تھے وہ گزر چکے، اور وہ دونوں جو باتیں اللہ نے اس فساد کے نتیجے میں ان سے کہا تھا جب تم کرو گے تو پھر ہم بھی ایسا کریں گے، وہ دونوں ہو چکے ہیں. اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. آیت نمبر 4 میں فرمایا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ ضرور فساد برپا کرو گے. یہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی متعدد یہ تنبیہات آئی ہوئی ہیں جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے. آیت نمبر 5، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آئے گا. یعنی ابھی جب ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں تو ایک تو ہو چکا کم از کم یقینی ہے. اس میں ایک دونوں ہو چکے ہیں یا دوسرا ابھی موجودہ زمانے میں یہ کر رہے ہیں.
لیکن جس زمانے کی بات بتائی جا رہی ہے اس میں مستقبل میں یہ فساد ہونے تھے، لہذا مستقبل کے الفاظ میں انہی کو کوٹ کیا جا رہا ہے جو اس زمانے میں بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ سرکشی کرو گے، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آئے گا بعثنا علیکم عبادا لنا، تو ہم تم پر اپنے کچھ بندوں کو اٹھائیں گے۔ یہ بعثنا، اب آپ دیکھیں الفاظ، نبی کے بھیجنے کو بھی بعثت کہتے ہیں، بعثت والذی بعث فی الامیین رسولا، بعثنا وہی لفظ ہے، بعث اس نے مبعوث کیا اور بعثنا ہم نے مبعوث کیا۔ جب وہ پہلی تمہاری سرکشی تم کرو گے اور ہمارے اس وعدے کا وقت آئے گا تو ہم تم پر اپنے کچھ بندے اٹھا دیں گے، یعنی وہ تم پہ چڑھائی کر دیں گے۔ بعثت کا بنیادی معنی اٹھان ہوتا، کسی چیز میں اٹھان آنا، اور ان بندوں کی صفت کیا ہوگی؟ اُلی بأس شدید، کہ جو بہت زیادہ شدید جنگجو ہوں گے۔ بأس جنگ کو کہتے ہیں، ویسے بعض سختی کو بھی کہتے ہیں، مصیبت کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد شدید جنگجو ہوں گے۔ فجاسوا خلال الدیار، اور جب وہ آئیں گے فجاسوا خلال الدیار تو وہ گھروں کے اندر گھس جائیں گے، یعنی تمہیں گھروں کے اندر سے نکال کر تمہیں ماریں گے۔ وہ جب تم سرکشی کرو گے، یہ کس قوم کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں قومیں کیسے خراب ہوتی ہیں کہ جس قوم کو قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں یاد کرو تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی، لیکن اگر کسی قوم کو اللہ اس کے زمانے میں عالمین پر فضیلت عطا کرے تو وہ فضیلت ذمہ داری کے ادا کرنے کے لیے اس قوم کا انتخاب ہونا ہوتا ہے۔ اب وہ جس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے وہ کرے نہیں اور اس پہ جشن مناتی رہے کہ ہمیں منتخب کر لیا گیا۔ اس کی میں مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ آپ صبح صبح جائیں جہاں پہ یہ مزدور وغیرہ اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو گھر میں کوئی کام کروانا ہو تو آپ وہاں پہ ایک ہٹا بندہ دیکھ کے 1 یا 2 لے آئیں، یعنی ان کا انتخاب کریں۔ اب یہ جو آپ نے انتخاب کیا ہے، باقیوں پر آپ نے ان کو بہتر پایا اور ان کو فضیلت دی۔ کس لیے فضیلت دی؟ کہ ان سے کام لینا ہے۔ تو اللہ جب کسی قوم میں نبی بھیجتا ہے تو اپنے علم کی بنا پر انہیں اس قابل پاتا ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت پاتا ہے، آگے وہ کرے نہ کرے ان کی مرضی ہے، آزمائش ہے یہی، تو ان میں یہ صلاحیتیں پاتا ہے، یہ ان کے اندر کوالٹیز پاتا ہے کہ یہ قوم یہ کام کر سکتی، انہیں چن لیتا ہے۔ یہ فضیلت، نہ یہ کہ اللہ نے چن لیا تو بعد میں یہودی کہتے ہیں چن لیا، مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کے فیورٹ ہیں، اس کی پارٹی ہیں، ہم اس کے پسندیدہ ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، کوئی دوسرا جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ بیماری جو آج مسلمانوں میں بھی گھسی ہوئی ہے، معیارات چھوڑ دیے۔ تو اب آپ اس کو لے کے جائیں اپنے گھر میں کنسٹرکشن کروانے کے لیے، آپ کہیں یہ سیمنٹ پڑا ہے، یہ اینٹیں پڑی ہیں، یہ سارا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو ابھی ناشتہ بھی مل جائے گا، میں جا رہا ہوں کام سے، ناشتہ بھی ملے گا، اس کے بعد چائے بھی ملے گی، کوئی اور چیز چاہیے ہو وہ بھی کہہ دینا، مثلا نوکر سے وہ لا دے گا، ٹھیک ہے، اور شام تک آپ نے کام کرنا۔ آپ اسے کام دے کے چلے جائیں، وہ وہاں کرسی پہ لات رکھ کے بیٹھ جائے، اور کیوں سے پوچھا بیٹھے کیوں؟ وہ کہے مجھے چن لیا ہے، مجھے تمہارے مالک نے چن لیا ہے، میں اس کا فیورٹ ہوں۔ شام تک ناشتہ بھی کرے، دوپہر کا کھانا بھی کھائے، چائے بھی اڑائے، ساری موج مستی کرتا رہے، کام کو ٹچ بھی نہ کرے، یا مثلا بالکل خانہ پوری کرے۔ رات کو جب آئے گا جس نے اس کا انتخاب کیا تھا، کیا کہے گا اس سے؟ اوہ تجھے میں نے کس کام کے لیے، کام ہوا نہیں اور تو یہاں پہ ہر چیز بکھری پڑی ہے، کھا کے تو نے تباہی مچا دی ہے۔ اب اگر وہ کہے گا نا کہ میں آپ کا فیورٹ ہوں تو تھپڑ مارے گا، اس کو نکال کے باہر پھینکے گا گھر سے فیورٹ، اور وہ کہے گا نا وہ آپ نے کہا تھا مطلب شام کو اجرت ملے گی، وہ کہے گا میں تجھے اجرت دیتا ہوں، دوبارہ تیری شکل بھی میں۔ یہ ایک سمپل سی مثال ہے کہ اللہ جب کسی قوم کا انتخاب کرتا ہے اپنی امانت ان کے کندھوں پہ ڈالتا ہے،
اور اگر اس امانت کو صحیح طرح حمل نہ کرے، اللہ کہتا ہے گدھے ہو تم. جس گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس علم کی میرے اوپر اتنی قیمتی معلومات کی کتاب لدی ہوئی ہے، گدھے کی طرح بیہیو کرتا ہے. مثل الذین، ہر جمعے میں آپ سن رہے ہوتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ. اب یہ اس لیے نہیں ہے کہ بہت برے تھے یہودی. آج مسلمانوں کا بیہیویئر کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ تو اگر فلسطین میں گدھا ہو سکتا ہے، پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. توجہ کریں، اللہ انسانوں کے بیہیویئر کی وجہ سے پھر ان کے لیے مثال دیتا ہے. قرآن مجید نے کتے کی مثال بھی دی ہے کہ کسی کو ہم نے اپنی طرف سے عطا کی تھی چیزیں، لیکن اس نے گھٹیا نیچے جانا ہی پسند کیا. چاہتا تو بلند ہو جاتا، لیکن اس نے پستی کا راستہ چنا. تو کہا کہ فرمایا کہ اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے کہ جسے کچھ دو تو بھی زبان نکال کے ہانپتا رہتا ہے سامنے کھڑا ہو کر، اور کچھ نہ دو تب بھی اسی طرح ہانپتا رہتا، فرق ہی نہیں پڑتا اس کو. آپ نے بعض اوقات کتوں کی حالت دیکھی ہوگی، زبان نکال کے ہانپ رہا باہر، پھینکو اس کو منہ مارے گا پھر اسی پوزیشن میں آ جائے گا، نہ پھینکو تب بھی اسی پوزیشن میں. فرق نہیں پڑا اس کو، شکر گزاری نہیں کی اس نے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب کیا کہ یہ ذمہ داری ادا کریں. لیکن اللہ اسی قوم کو کیا کہہ رہا ہے کہ تم نے 2 دفعہ سرکشی کرنی ہے، اور جب تم سرکشی کرو گے تو پھر ہم اپنے اور بندے ایسے بھیجیں گے کہ جو تمہارے گھروں میں گھس کے تمہیں ماریں گے. اور یہ جو بندے ہیں، یہ جو ہسٹری میں ملتا ہے، بابل کا بادشاہ تھا، بابل شہر کا، بخت نصر یا بخت نصر، اس کا مختلف پروننسیشن ہے اس کے نام کے. تو اس نے حملہ کیا ان پر. جب انہوں نے یہ خرابیاں کی تو اس نے، بابل کے بادشاہ نے حملہ کیا، اس نے ہیکل سلیمانی گرا دیا، توڑ پھوڑ دیا، مسجد، ہر چیز تباہ کر دی. ان کے گھروں میں گھسے اور ان کا قتل عام کیا، اور جو بچ گئے ان کے مرد اور عورتیں ان کو غلام اور لونڈیاں بنا کے لے گئے. اور یعنی بہت بدترین قسم کا ان پر وہ حملہ تھا. اس کے کافی عرصے کے بعد کوروش کبیر جو ایران کا ایک بادشاہ ہے، اس نے ان کو آ کر حملہ کر کے ان سے انہیں آزاد کرایا، اور پھر جن کو ہم حضرت عزیر کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے ریوائیو کیا یہودیوں کو دوبارہ سے. وہ جو تورات وغیرہ تھی ان کو دوبارہ سے یعنی اپنی صحیح شکل میں لائے، اور گویا کہ ایک دفعہ یہ پھر سیٹل ہو گئے. پھر کچھ عرصے کے بعد، یہ کچھ عرصہ یعنی لمبا عرصہ، پھر انہوں نے دوبارہ سرکشی کی. اور یہ ان کا ورژن ہے جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں وعدے ہو چکے، اور پھر ان پر رومیوں نے حملہ کیا اور پھر ان کا قتل عام کیا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور دوسرا ان کے ساتھ ہونا ہے. اور یہ جو اب سرکشی کر رہے ہیں یہود، اس کا انجام بھی یہ ہونا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے ان پر بھیجے گا جو پھر ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کا یہ حق رکھتے ہیں. پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم اپنے زبردست طاقتور جنگجو بندوں کو تم پر اٹھائیں گے. فجاسو خلال الدیار، یہ خلال کا مطلب آپ کو پتہ ہے، خلال ہوتا ہے اندر تک گھس جانا. اس کو خلال اسی لیے کہتے ہیں، جہاں پہ انگلی نہیں پہنچ سکتی وہاں پہ وہ پہنچ جاتی، جو پن ہوتی ہے وہ، جس کو خلال کہا جاتا ہے. اور اسی سے خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتری ہو، اسے خلیل کہتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے. حضرت ابراہیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی اللہ کو سب بندوں سے محبت ہے لیکن ابراہیم سے بہت زیادہ ہی یعنی اندر تک اتری ہوئی ہے. البتہ یہ اندر وغیرہ کے لفظ ہمارے لیے ہیں، لیکن یعنی خدا بند عالم کو بہت زیادہ محبت ہے. اور اس کی جو بنیادی ریزن ہے وہ حضرت ابراہیم کی اپنی پوری قوم کے ساتھ ایک اکیلے نوجوان کی شرک کی وجہ سے ٹکر ہے کہ انہوں نے، آپ نے واقعات پڑھے ہوئے قرآن میں.
اور فرمایا گیا ہے کہ ابھی گزرا تھا جو پچھلی سورہ مبارکہ نحل کے آخر میں کہ ان ابراہیم کان امتن، ایک اکیلا ابراہیم اکیلا نہیں تھا بلکہ ایک امت تھا، یعنی اپنی ذات میں امت تھا۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا ہے یہ جس آئین کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا آئین ہے، یعنی مسلمانوں کا باپ قرار دیا گیا کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو وہ گھر گھر میں گھس جائیں گے، وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ جو وعدہ ہے اللہ کا یہ پورا ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 6 ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر دوسری بار ہم تمہیں ان پر غالب کر دیں گے، یعنی تم جو کمزور کر دیے جاؤ گے اس کے بعد دوبارہ ہم تمہیں طاقت دے دیں گے۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور ہم تمہیں تمہاری مدد کریں گے، اموال سے مال کی جمع، اموال ویلتھ، یعنی پیسہ بھی تمہارے پاس فراوان ہوگا، وَبَنِينَ، اور بیٹے بھی تمہارے یعنی اولادیں بھی تمہاری بکثرت ہوگی، تمہارے پاس وسائل بھی ہوں گے اور تمہاری تعداد بھی بڑھ جائے گی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہاری تعداد کو ہم بڑھا دیں گے، تم بکثرت ہو جاؤ گے۔ آیت نمبر 7 ان احسنتم احسنتم لانفسکم، یہ بات اگرچہ کی یہاں پر یہودیوں سے جا رہی ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے سب کے لیے۔ سنت کا جب اللہ کی سنت کا لفظ بولا جاتا ہے توجہ فرمائیں تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کا اٹل قانون، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اے رسول ابداً ہرگز کبھی بھی اللہ کی سنت میں تو تبدیلی نہیں پائے گا، جو ہم نے کہہ دیا ایسا ہو کے رہے گا۔ اور یہ قانون، یہ سنت اللہ کس چیز کو کہتا ہے؟ یہی ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو پھر ہم تمہیں انعام دیں گے، اور اگر تم یہ نہیں کرو گے ہم پھر تمہارے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ تبدیل نہیں ہو سکتا کسی قوم کے لیے، چاہے وہ قوم اپنے آپ کو ساری دنیا سے اللہ کی فیورٹ قوم سمجھتی ہو، اس قوم کی مثال سے اللہ نے واضح کر دیا۔ ان احسنتم، اگر تم نے اچھائی کی، احسنتم وہی احسان سے، احسن حسن سے ہے، حسن یعنی اچھائی، ٹھیک ہے، حسنہ بھی حسن سے ہے یعنی اچھا کام، نیکی جسے کہتے ہیں۔ ان احسنتم، اگر تم لوگوں نے اچھائیاں کی، احسنتم لانفسکم، تو تم نے اپنے ہی فائدے میں وہ اچھائیاں کی، یعنی اللہ کو کوئی بینیفٹ تمہارے، اللہ کوئی مزید سٹرونگ نہیں ہو جائے گا، اللہ کی قدرت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا، اللہ کی سلطنت میں اضافہ نہیں ہو جائے گا تم اگر اچھے بن جاؤ گے تو، نہ، فائدہ تم ہی کو ہوگا، وہ بے نیاز ہے۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم نے برائی کی تو بھی اپنے لیے ہی کرنی ہے، تم نتیجہ تم نے خود ہی بھگتنا ہے، نہ اچھائی تمہاری سے اللہ کو کوئی فائدہ ہونا ہے، نہ تمہاری برائی سے اللہ کو کوئی نقصان ہونا ہے، تمہاری اچھائی کا فائدہ تمہیں ہی ہوگا اور تمہاری برائی کا نقصان تمہیں ہی ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب وہ آخری وعدہ آئے گا، یا آخرت سے مراد وہ آخرت نہیں ہے، ان دو میں سے دوسرا ہے جن کا پہلے، چونکہ اولا کہتے ہیں پہلے کو، آخرہ کہتے ہیں اس اولا کے مقابلے میں۔ اگر دو چیزوں کا ذکر کیا جائے تو ان دو چیزوں میں سے اولا کا لفظ پہلی کے لیے آئے گا، آخرہ کا لفظ جو ہے وہ دوسری کے لیے آئے گا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، تو جب وہ دوسرا وعدہ آ جائے گا، لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تو ہمارے وہ جو بندے ہوں گے جو دوسری دفعہ تم پر چڑھائی کریں گے اس دوسری سرکشی کے بعد، وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں گے،
تمہاری یعنی شکلیں بگاڑ دیں گے. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ مسجد میں اسی طرح داخل ہو جائیں کما دخلوہ اول مرۃ، جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے تھے، یعنی وہ اللہ نے جنہیں مسلط کیا تھا جیسے وہ پہلی مرتبہ داخل ہوئے. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ پھر جس چیز پر وہ پہنچے اس کو بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ. یعنی ایک اور بڑی تباہی جو ہے وہ تم پر مسلط کی جائے گی. اب جو کہتے ہیں کہ یہ دونوں ہو چکے ہیں، وہ ایک اور رومنز کا حملہ تھا اسی سرزمین پر، جس میں پھر ان کا بہت قتل عام کیا گیا اور قتل و غارت کیا گیا اور سب کچھ ہوا ان کے ساتھ. اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، شاید یہ اب ہونا ہے ان کے ساتھ. تو البتہ جو روایات میں آیا ہے، یہ تفسیر کوثر میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. قرطبی، تفسیر قرطبی کی ایک روایت میں آیا ہے کہ فساد اول سے مراد بخت نصر یا بخت نصر، جو بھی اس کا نام تھا، اس کا حملہ ہے، جو بابل کا یا جسے ہم بابل کہتے ہیں اس کا بادشاہ تھا، اور اس نے حملہ کیا اور ان کو تباہ و برباد کیا. اور فساد دوم سے مراد رومیوں کا حملہ ہے. روایت میں یہ بات آئی، اور یہ روایت حضرت حذیفہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کی ہے، اور یہ روایت تاریخی واقعات سے مطابقت بھی رکھتی ہے. آیت نمبر 8، عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پہ رحم کر دے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن اگر تم پلٹے تو ہم بھی پلٹیں گے. کیا مطلب؟ یعنی اللہ بنیادی طور پر تو خداوند عالم اپنی مخلوق پر رحمت ہی کرتا ہے. خداوند عالم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے، لیکن ساتھ یہ بتا رہا ہے کہ اگر تم پھر لوٹے اپنی حرکتوں پر، ان عدتم، اگر تم لوٹو گے پلٹو گے اپنی حرکتوں پر، عدنا، ہم بھی اس سزا کے ساتھ دوبارہ، ہمارا قانون بھی تمہیں اسی طرح گرفت میں لے لے گا. وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ قرار دیا ہے. حصیر، یہ آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، حصار جسے کہتے ہیں دائرہ، ٹھیک ہے، حصار کھینچ دینا. حصر قید کو بھی کہتے ہیں، ایسی تنگ جگہ جہاں سے پھر بندہ نکل نہ سکے. ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے، یعنی دنیا میں بھی ہم انتقام لیتے ہیں جو سرکشی میں حد سے بڑھ جائیں، لیکن آخرت میں تو ہم نے جہنم کا عذاب کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اب آپ دیکھیں قرآن مجید کا جو انداز ہے، بار بار یہ چیز ہم عرض کرتے رہتے ہیں، سمجھے کہ یہ جن سے بات ہو رہی ہے یہ اپنے زمانے میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے. آپ جس بھی یہودی سے پوچھو گے آج بھی کہے گا میں حضرت موسیٰ پہ ایمان رکھتا ہوں، میں تورات پہ ایمان رکھتا ہوں. لیکن اللہ اس طرح قبول نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں باتوں میں نہیں آتا، باتوں میں تم انسانوں کو دھوکہ دے لو گے، میں تو دیکھتا ہوں کہ یہ جس کو تم کہہ رہے ہو موسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تم کر رہے کیا ہو؟ موسیٰ جو تمہیں دے کر گئے تھے اس کے ساتھ تم نے سلوک کیا کیا. اور آج امت اسلام کی بھی حالت، ہمیں قرآن پر ایمان ہے. کون سا مسلمان ہے جسے آپ کہیں قرآن پر ایمان ہے یا نہیں؟ میں کہا توبہ توبہ، مسلمان نہیں ہوں، میرا ایمان ہے. اللہ نہیں قبول کرتا. ہاں دنیا میں کہا گیا قبول کرو، جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو مسلمان سمجھو، لیکن اوپر نہیں. ہم آیت ریپیٹ کرتے رہتے ہیں. وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے ایسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اور کلیئر ہے. اور اگر انسان اپنی کامن عقل سے، سمپل عقل سے
اللہ کی آیات کو دیکھیں، بڑی کلیئر بات ہے اس میں، اور حق ادا کر گئے ائمہ اطہار جو ہمیں خبردار کر گئے کہ یہاں سے دین لینا پہلے، اور پھر دیکھنا کہ صحیح غلط کیا ہے جو ہم سے منسوب تمہارے تک پہنچ رہا ہے، ورنہ فتنوں سے نہیں بچو گے۔ ہم اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا ائمہ نے کہ جس نے ہمارے احکام قرآن سے نہ لیے وہ فتنوں سے نہیں بچے گا۔ ایک کتاب میں روایت پڑھ رہا ہے، آگے اپنی پبلک کو سنا رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن مجید نے اس کے خلاف بات تو نہیں کی، کیوں روایت پڑھ کے سنا رہا ہے؟ چونکہ اسے پبلک خوش ہو، پیکج اچھا ہے اس روایت میں، حدیث ائمہ ہے یا نہیں ہے اس پر اس نے پرکھنے کی کوشش نہیں کی، لہذا جو خرافات تھی پھیل گئی، جو مرضی جو کر دے۔ کدھر ہے قانون؟ اس قانون کو پہلے آؤٹ کیا گیا، جس طرح ہماری آپ کی زندگیوں میں اس کو شامل ہونا چاہیے تھا کہ آپ یقین کریں دن کے 15-20 منٹ بھی دیتے رہے نا کوئی بندہ، بچہ جب یعنی تھوڑا بہت سمجھدار ہوتا ہے آپ اس کو لگا دیں، ٹھیک ہے، اور جب تک وہ میٹرک ایف ایس سی تک پہنچتا ہے، اگر آپ کے گھر میں صرف اس کا سمپل ٹرانسلیشن پڑھا جاتا ہو، وہ بچہ، میں آپ سے بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ کئی مولانا حضرات سے زیادہ اس کو دین کا پتہ ہوگا، پیور دین کا، اس کے سمپل ٹرانسلیشن سے۔ اور جو بچوں کو بعض اوقات گانے ہی گانے یاد ہوتے ہیں، تو چلے اگر اس کو عربی نہیں بھی آتی، وہ آپ دیکھیے گا اپنی گفتگو میں بھی قرآن کی مثالیں لے کر آئے گا، اس نے سنی اتنی مرتبہ ہوگی۔ اور ہم نے ایسے افراد کو دیکھا ہے جن کو عربی نہیں آتی، اسی پاکستان میں عربی نہیں آتی، لیکن اتنا پڑھا ہے قرآن کو کہ وہ اپنے جملوں میں بھی قرآن کی جو امثال ہیں وہ یوز کرتے ہیں، آیات کو کوٹ کرتے ہیں، عربی نہیں آتی ان کو۔ اس کتاب کو نکال دیا باہر، بعد میں شیطان نے رقص کیا، پھر گمراہی پھیلائی ہے، اور رقص کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے کہ ان کی عقلیں دیکھو کہ ان سے کہا گیا یہ تمہاری بیسک کتاب ہے، یہ عقل کے اندھے اس کو پڑھ کے راضی نہیں، اور جنت کے ٹکٹ سارے اپنی جیبوں میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس کلاس کے اور پتہ نہیں سب سے بہترین ایئر لائن کے، کہ ہم نے یوں گزر جانا ہے اور باقی ساروں نے جہنم میں گر جانا۔ وہی حرکت گمراہی والی، وہی فکر جس پر یہودیوں کو اور گمراہ نصرانیوں کو اللہ نے ڈانٹا ہو کہ تمہاری من گھڑت آرزویں۔ اچھا مجھ سے کوئی پوچھے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ او بھائی شیعہ کا پتہ تو کرو اہل بیت سے، کس کو شیعہ کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے ہمارا دشمن ہے۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں سے شیعہ کہتے ہو تم؟ یا تو پھر بنو شیعہ، پھر چلو اس طرح نقش قدم پر، جس طرح وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى، یہودی ہے اس کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا جاؤ، تِلْكَ أَمَانِيُّ، تمہاری من گھڑت آرزویں، هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم کو روایات میں اگر ایسی کوئی بات ہے کسی روایت میں کہ تم عمل نہ بھی کرو، جبکہ روایات میں یہ نہیں ہے، برعکس ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے۔ اور یاد رکھو اے ہمارے شیعوں، ہم بھی اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہماری اللہ سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، عین قرآن۔ لیکن دوسرا مال بھی آپ کو مل جائے گا روایات میں، اس کی مارکیٹ، وہ بکتا زیادہ مارکیٹ میں، چونکہ انسان چاہتے ہیں کہ ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے اور ہمیں جناب فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا جائے، سب سے بڑی کرسی پہ ہمیں بٹھایا جائے، اس لیے وہ مال زیادہ بکتا ہے۔ لیکن اس مال کے بکنے کی وجہ سے ہوا کیا ہے؟ معاشرے کی حالت دیکھ لیں آپ، جھوٹ کتنا ہے، بے ایمانی کتنی ہے، کرپشن کتنی ہے، ملاوٹ کتنی ہے، رشوت کتنی ہے سارے جنتی پھر رہے اس معاشرے میں۔ اس معاشرے کو جنتی معاشرہ کہا جا سکتا ہے؟ یہیں پہ عکس دیکھ لیں، یہ جنتی معاشرہ ہے یا کون سا معاشرہ؟ دین اس کو فائدہ دے گا وہاں پر جس کو یہاں پہ تبدیل کیا دین،
جس کی دنیا بدلی ہے دین نے اللہ کے آگے جھکایا ہے اس کو دین نے, اس کی آخرت بھی بدلے گا دین. جس کی دنیا پہ اثر نہیں ہو رہا اور وہ چکر میں ہے کہ آخرت میں میری سفارش ہونی ہے, وہ اسی یہود و نصارہ کی طرح من گڑت آرزوؤں میں پھر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی پارٹی بازی نہیں ہے. ان عدتم عدنا, تم اگر اپنی بری حرکت کی طرف پلٹو گے ہم بھی دوبارہ پلٹیں گے. وہی رحم کرنے والا خدا, پھر وہ تمہیں سزا کے لیے بھی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرف ارحم الراحمین بھی کہا ہوا, شدید العقاب بھی کہا ہوا. نبئ عبادی, اے رسول یہ امپورٹنٹ خبر, اہم خبر میرے بندوں کو دے دیجئے. بڑی خبر کیا؟ انی انا الغفور الرحیم, کہ میں بہت مغفرت کرنے والا رحمتوں والا ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الشَّدِيدُ, اور یہ بھی بتا دو ساتھ میں, ایک بات نہیں بتانی, کہ اگر اس کی زد میں آؤ گے تو پھر میرا عذاب بھی عذاب شدید ہے, اس کو تم تصور نہیں کر سکتے. عذاب والی سائٹ پہ کر دو وہ دوسروں کے لیے, ہمارے لیے صرف غفور و رحیم ہے, نہیں ایسا. اس کے معیار ہے, اور وہ معیار کیا ہے؟ قرآن نے بھی اور ائمہ اہل بیت نے بھی جو بیان کیا ہے وہ ہے اس کی اطاعت. اطاعت نہ کرنے کے بہانے ڈھونڈنا یہ شیطانی وسوسے ہیں, چاہے کسی کتاب میں حدیث کی شکل میں آئے. اور اسی لیے اس قرآن کو نکالا پہلے ابلیس نے. قرآن سے دور کرنے کی کمپین کا جو رئیس اعظم ہے وہ ابلیس ہے, کیونکہ اسے پتا تھا سب سے زیادہ کہ اگر یہ لوگ پڑھیں گے, یہ قرآن سے اٹیچ رہیں گے, قرآن سے دین سیکھتے رہیں گے, تو میں اپنی خرافات ان کے دماغوں میں نہیں گھسا سکوں گا. لہذا اس سے دور کرو, اس پہ ٹرسٹ اور اعتماد کو ختم کرو قرآن پر سے, اور پھر ان کو نچاؤ جیسے نچانا چاہتے ہو, پتلیوں کی طرح ناچیں گے تیرے اشاروں پر. اور اس امت کی حالت بھی اس نے کیا کر دی. اور اگلی آیت دیکھیے, اس کا میں ترجمہ 8ویں آیت کا ریپیٹ کر رہا ہوں. امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پہ رحم کرے گا, اور اگر تم نے بات دہرائی شرارت, ہم بھی اسی روش کو دہرائیں گے, ہم بھی پکڑ کریں گے. اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے. یہ بات ہو رہی تھی تورات کی اور تورات والی قوم کی, اب ہم سے بات ہو رہی ہے. تمہارے لیے کیا ہے؟ آیت نمبر 9 میں, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. ان, ایک ایک لفظ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. ان بے شک, ھذا یہ, القرآن یہ قرآن, یہدی للتی ہی اقوم یہ ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے زیادہ سیدھی, سب سے زیادہ استوار اور مضبوط ہے. میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, اگر قرآن مجید میں صرف یہ ایک آیت لے لی جائے تو یہ ایک آیت کافی ہے ان تمام حدیثوں کو رد کرنے کے لیے جو حدیثیں نہیں ہیں, آئی ہوئی ہیں, جو یہ کہتی ہیں کہ یہ والا وہ قرآن نہیں. ان سب کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کے لیے ایک آیت کافی ہے. کیوں؟ خالق کائنات کہہ رہا ہے مسلمانوں کو یہ قرآن تمہاری ہدایت کرے گا, اور اس قرآن کو پتہ ہی نہ ہو لوگوں کو چلا کہاں گیا. یہ کچھ جو سٹپڈ قسم کے نظریات اپنائے گئے, اللہ کی اور قرآن کی بے قدری کی گئی. توجہ فرما رہے ہیں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں 2 چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں, یہ کہہ رہے نہیں دے کے گئے, یہ کہتے ہیں. اگر آپ وہ روایت جو سنتے رہتے, اگر اس کو صحیح مانا جائے, مولا جو قرآن لائے تھے, یاد رکھے اگر وہ روایت صحیح بھی ہو, اس سے مراد یہ نہیں ہے قرآن کے ٹیکسٹ میں کوئی چینج تھی, وہ جو وضاحتیں لکھی گئی تھی وہ نہ مانی گئی. اگر اس روایت کو صحیح مانا جائے, سمجھ لیں مولا علی والا قرآن, نہ یہ کہ مولا علی جو قرآن لائے تھے وہ ٹیکسٹ ہی اور تھا اور جو موجود تھا وہ ٹیکسٹ کوئی اور تھا تو مولا کا قرآن. اگر ایسا ہوتا کہ مولا کا قرآن کوئی اور ٹیکسٹ والا ہوتا تو خدا گواہ ہے کہ مولا جب خلیفہ بنے تھے, ظاہری خلیفہ, سب سے پہلے اعلان کرتے کہ یہ اصلی قرآن ہے اور وہ قرآن چھوڑو. نہیں کیا مولا نے, جھوٹی روایت بھی کوئی نہیں ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے مولا کمپرومائز کرتے ہی نہیں تھے.
اپنی اس حکومت کو خطرے میں ڈال دیا. کمپرومائز کیا؟ نہیں کیا. لوگ کہتے تھے آپ پہلے اپنی حکومت سٹرونگ کر لیجئے, پھر جناب وہ امیر شام کے ساتھ آپ بعد میں ڈیل کیجئے گا, ابھی نہ کیجئے. نہیں کیا کمپرومائز. امیر شام کا معاملہ زیادہ امپورٹنٹ تھا یا قرآن کا؟ امام کا تو سب سے بڑا فریضہ ہی قرآن کی حفاظت ہے. آخری امام جب آئے گا قرآن کا احیا کرے گا علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے ساتھ بے قدری کرتے. اتنی روایات ہے, اتنی روایت ہے, یہ روایت ہے, کہتے قرآن میں تحریف ہو گئی. میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی کافی ہے. اگر وہ خالق کہ جو علی کل شیء قدیر ہے وہ کہہ رہے یہ قرآن تمہاری ہدایت کرے گا, اس کے 2 دن بعد قرآن ہی کوئی نہ ہو, احمقانہ ہے. ان ھذا القرآن, یقیناً یہ قرآن, یہدی للتی ہی اقوم, ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو بالکل سیدھی. اقوم یہ سپرلیٹو ڈگری ہے قائم کی. یہ جو کہتے ہیں نماز قائم کا, اقوم کہتے ہیں جو سب سے سیدھا کھڑا ہو, سب سے مضبوط کھڑا ہو, کوئی ٹیڑھا پن, کوئی کمی نہ ہو اس میں کہ کوئی کہہ سکے یہاں پہ کمی ہے. اس کی طرف گائیڈ کرتا ہے کون؟ یہ قرآن. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ, اور یہ خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو. یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے مومنوں کو. کون سے مومن؟ اللہ تعالیٰ پوری بات کرتا ہے. کون سے مومن؟ کیونکہ اب ادھر تو میڈ ان چائنا مومن بھی بہت ہے نا, ہر کوئی تو میں مومن ہوں, ٹھیک ہے. اللہ نے گھر تک پہنچایا وہ سب. الذین یعملون الصالحات, خوشخبری دیتا ہے ان مومنوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں, ان کو خوشخبری دیتا ہے. ان لہم اجرا کبیرا, یہ کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر. اللہ جسے بڑا کہہ رہا, اجرا کبیرا, بہت بڑا اجر. 10 وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, اور یہ بھی ساتھ ہی جنہیں ادھر خوشخبری دیتا ہے ادھر کچھ اور بھی کہتا ہے, وہ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہمارا حساب کتاب کوئی دن نہیں آنا, ہم نے مر کے دوبارہ نہیں اٹھنا. اعتدنا لهم عذابا علیما, ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پر میں یعنی یہ عبارت تفسیر کوثر کی پڑھ کے آپ کے سامنے بہت اچھی ہے, خوبصورت ہے. یہدی للتی ہی اقوم, یہ قرآن اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو اقوم ہے. اقوم کے معنی انہوں نے مختلف پہلوؤں سے لکھے. اقوم یعنی ایسا جامع نظام حیات جس میں کوئی زندگی کا کوئی گوشہ نظر انداز نہیں کیا گیا. اقوم یعنی ایسا معتدل نظام زندگی جو انسانی فطری تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہے. اقوم یعنی ایسا نظام حیات جو عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے. ادھر پاکستان میں آگے کہہ سکتا ہے یہ اقوم کے ماننے والے. اقوم یعنی ہر زمانے کے لیے قابل عمل نظام حیات. اقوم یعنی دنیا و آخرت دونوں کے تقاضے پورے کرتا ہے, دونوں کے لیے بندے کو تیار کر دیتا ہے. اقوم یعنی اس پر عمل کرنا آسان اور انسانی طاقت کی حدود میں ہے. ایسے ٹریک کی طرف گائیڈ کرے پتہ چلے اس پہ چڑھ ہی نہیں سکتے, ایسے پہاڑ کے سامنے پہنچ گئے, چڑھنے کا طریقہ ہی کوئی نہیں. ایسا نہیں ہے اسلام. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اقوم یعنی اس نظام زندگی کی شقوں میں کوئی ابہام نہیں ہے. بنیادی دین کی بنیاد بالکل واضح ہے. اللہ کی اطاعت, اللہ کی نافرمانی ممنوع. اللہ کی اطاعت کرنی ہے, اللہ کی نافرمانی ممنوع. 2 حرفی بات. اقوم یعنی اس نظام زندگی میں کوئی روحانی اور مادی پہلو تشنہ نہیں ہے. یعنی انسان کی مادی ضروریات اور انسان کی معنوی ضروریات کے لیے جو بنیادیں چاہیے تھی وہ ساری اللہ نے اس میں بیان فرما دی.